بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 182 بسم الله الرحمن 181 الرحيم जी। जी 181 बेटा। जी बाजी بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتين بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم العبور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا وعدنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ حاجت مند ہے اور ہم مالدار ہیں، ان کی بات اللہ نے سن لی ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم نے لکھ بھی لیا ہے، اور نبیوں کو ناحق قتل جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور ہم کہیں گے کہ تیز جلن کا عذاب مسلسل چکھتے رہو۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ جھوٹے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کے اوپر بھی ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ ایک قربانی ہمارے سامنے نہ لے آئے اور آگ اس کو کھا جاوے۔ آپ کہو کہ مجھ سے پہلے بھی جو رسول تمہارے پاس آئے تھے وہ یہ ساری نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو تم نے کہا وہ نشانیاں بھی لائے تھے، تو تم اگر سچے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ پھر اگر یہ تم کو سچا نہیں مانتے تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے اور روشنی سے بھرپور کتاب کو لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی کا سامان تو دھوکہ ہی ہے۔ تم کو آزمایا جائے گا مال سے اور جان سے، اور تم سے پہلے کتاب پائے جانے والے لوگوں سے تکلیف والے پائے گئے لوگ بھی تکلیف والے بول بھی تم کو سننے پڑیں گے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ تم کو بہت ستائیں گے، اور اگر تم صبر پر جمے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ کتاب اللہ جن کے سپرد کی گئی تھی ان سے جب اللہ نے اقرار کیا کہ انسانوں کے سامنے اس کو ضرور ضرور بیان کرتے رہو گے اور اس کو چھپاؤں گے نہیں، تب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر تھوڑے سے مول میں اس اقرار کو یا اس وعدے کو بیچ ڈالا، اور افسوس کتنا خراب سودے میں یہ لوگ جا پڑے، کتنے خراب دھندے میں یہ لوگ جا پڑے۔ عذاب سے دور انہیں ہرگز نہ جانو، یہ اپنے کیے پر اتراتے ہیں، اور جو عمل انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ عذاب سے چھٹکارے کا ان کے لیے گمان بھی مت کرو، اور ان کو تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کا بنا دینا اور رات اور دن کا بدلتے ہوئے آ جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر اور لیٹے ہوئے بھی، اور وہ دھیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور پھر بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تمام عیب سے تو پاک ہے، بے شک ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا بس اس کو تو نے ذلیل کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے مالک ہمارے، ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو دعوت پکارتا ہے ایمان لانے کی طرف کہ تم سب ایمان لے آؤ۔ اے ہمارے رب پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب پھر تو بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب ہم کو دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہم کو رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور جواب میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو۔ پس جو لوگ وطن سے چھوٹے اور اپنے گھروں سے وطن سے چھوٹے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے بھی اور قتل بھی کر دیے گئے، ان سے میں اتار دوں گا ان سب کے گناہ، اور ضرور میں ان کو داخل کر دوں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ثواب پا لیا انہوں نے اللہ کے دربار سے، اور اچھا بدلہ اور اجر تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں سے کسی کو مل جائے۔ شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا تم کو فریب میں نہ ڈال دے۔ چند روز کا سامان کی تھوڑی سی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ ان کی مہمانی ہوتی رہیں گی، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کا یہ تحفہ بہت ہی بہتر ہے، بے شک۔ اور کتاب والوں میں سے بعض لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن میں اتارا گیا ہے
तुम पर और उस पर भी वो ईमान रखते हैं, और जो कुछ उतारा गया है और उनके ऊपर वो उस पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के खौफ से वो पिघलते रहते हैं और अल्लाह की आयतों को दुनिया के थोड़े मोल पर बेच बेच नहीं डालते। उनको अज्र मिलेगा उनके रब के पास, यकीनन अल्लाह को हिसाब लेने में देर नहीं लगती। ए ईमान वालो, सब्र से डटे रहो और सब्र की तलकीन करते रहो और एक दूसरे से बंधे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सदकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा प्यारे तरीके से आपने इतनी सारी आयतों को पढ़ा बेटा। अल्लाह इसको बहुत सारा अजर आपको दे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन, मरहबा, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ इस महफिल में। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके वक्त लगाने को अल्लाह कबूल फरमा ले और इसका बहुत सारा अजर अजीम हमको दे। क़यामत के रोज हमारे पलड़े जो है नेकियों के भर जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे लिए बख्शिश के परवाने अता कर दे। चला गया आमीन फिर या उसके रब्बल घंटे बाद, आलमीन। 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद वही चलाया मैंने, तो फिर वही हो गया, पूरा मुखर लटक गया उसका कटोरा और वही। आप लोग माइक का ख्याल रखो ना बेटा, रिकॉर्डिंग चालू रहती है ना, तो रिकॉर्ड हो जाता है सब। हाँ ठीक है, एक एक बार चेक क्या करो बीच बीच में अपने रिकॉर्ड, अपने उसको माइक बंद है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल तो आप लोग बहुत सारे लोग थे कल क्लास में। सबको पता है कि हमने क्या कर रहे हैं, आले इमरान की आखिरी आखिरी आयतें पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में जहाँ पे मैं जाके रुकी थी वो कंजूसी के बारे में थी ना। हमने खयानत के बारे में पढ़ लिए, और अब जो है कंजूसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना, इंशाल्लाह ताला। दादी दादी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं 180 नंबर की आयत में, अल्लाह ने क्या फरमाया था, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है फिर वो कंजूसी से काम लेते हैं। अच्छा आप देखिए, यहाँ पे जंगे अहद के बारे में बात हो रही थी ना। तो जंगे अहद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करते करते बीच में पहले फिर खयानत के बारे में बात कर रहे हैं अल्लाह, फिर बाद में अब कंजूसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे रिलेटेड है ये? हम्म, आप लोग को लग रहा है कि जंग से रिलेटेड है ये? क्या रिलेशन जी, होगा फिर जंग यानी से? जंग हो जब, हमको दिल खोल माले के गनीमत देना चाहिए। तकसीम किया, माले गनीमत जो नहीं तकसीम किया जा रहा है, तो उसमें उसकी तरफ नहीं इशारा नहीं, हो रहा है। जंग जंग हो जब हमको जो भी मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। उसमें हम्म। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये भी हो सकता है ना। हम्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है। खयानत जो है ना, जो पहले आपने बताया ना बेटा, खयानत जो थी ना वो जंग के जो माले गनीमत मिली ना उसमें खयानत की बात हो रही थी कि कुछ लोग छुपा रहे थे, मतलब कलेक्ट किए और उसको जमा नहीं कर रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो वो खयानत वाली बात आती है। और यहाँ जो बात आ रही कंजूसी की, मैं पूछ रही हूँ, तो कंजूसी की बात ये आती है कि जब जंग होती है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, जंग के लिए तो माल की जरूरत पड़ती थी ना, कल भी मैंने बताया था। तो फिर कुछ लोग इंफाक होते की थे जो क्या सब्जील्ला का करते थे, कहते हैं, है ना, उसके पास हाँ, में कुछ आगे मुनाफिकत देते थे। दिखाते थे, है ना, माल नहीं देते थे, है ना, छुपा लेते थे कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। कंजूसी करते थे, मतलब अल्लाह की राह में नहीं लगाते थे। और माल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इब्ने आदम, ये माल है ना, जब तेरी जान लबों पे आ जाएगी तब तू कहेगा मेरा माल, मेरा माल, ये फला को दे दो, फला को दे दो। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तेरा माल तो वो है जो तूने खा के उड़ा दिया, या फिर तूने पहन के फाड़ दिया, है ना, और या फिर तू अल्लाह की राह में सदका कर दिया। बाकी जो तू छोड़ के जा रहा है वो तो तेरे वारिसों का माल है ना। तेरा माल तो वो था जो पहले तूने, है ना, यूज कर लिया उसको, या तो अल्लाह की राह में लगा दिया। तो यहाँ पे वही बात है
کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. تو یہاں کنجوسی کی بات آ رہی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے. مطلب اگر تم کنجوسی کر کے بچا بھی لیتے ہو تو کیا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے نا، اچھا نہیں ہوگا. یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. جیسے میں نے خیانت کے بارے میں بھی بتائی کہ وہ طوق بن جائے گا، گلے میں ہے نا چپکا دیا جائے گا. تو ویسے ہی جو ہے کنجوسی بھی اگر وہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. حدیث یاد آ رہی ہے سب کو؟ ہم حدیث یاد آ رہی ہے جو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کی چیپٹر پہ. یاد آ رہا ہے طوق والا؟ گلے کا طوق بن جاتا ہے جس مال پہ اللہ کی راہ میں تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، صدقہ نہیں دیتے ہو. مطلب صدقہ کا ایک ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے زکوٰۃ. صدقہ مطلب جو بھی اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہو وہ سب صدقہ ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے نا، آپ کو دینا ہی ہے زکوٰۃ. اگر آپ نصاب زکوٰۃ ہو جاتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. لیکن ایکسٹرا جو آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ صدقہ نفلی صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صدقات مطلب آپ سمجھ جائیے صدقات اور خیرات اللہ کی راہ میں جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں سبھی کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ اور خیرات. اور ہمارے یہاں بہت غلط تصور ہے. صدقے کا نام اگر ہم دینا چاہتے ہیں نا، کسی کو بولتے ہیں کہ تم صدقہ لیتی ہو بہن، تو ان کو یہ سیدھا یاد آتا ہے مرغی بکری کا جو صدقہ دیا جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ. صدقہ ہر چیز سے دیا جا سکتا ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے نا. اور آپ لوگ اکثر جو ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بار بار کہ ایک چھوٹا سا پرس، ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھیے چھپا کر، جس میں جو بھی چلر پیسہ آتا ہے نا، آپ نیت کریے کہ چلر پیسہ جب بھی آئے گا، دیکھو نوٹ دینا تو بہت بڑے دل کی بات ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. لیکن جو بھی چلر پیسہ آتا ہے نا، کبھی اس کو اپنے پرس میں نہ ڈال کے اس کو کیا کرو، ایک پیٹی یا ایک ڈبہ بنا لو، ایک کھڈا بنا لو، ایک کھڈے میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. پھر ایک دن کیا ہوگا، وہ بھی کھڈا بھر جاتا ہے الحمدللہ. پھر کبھی ضرورت ہوتی ہے چلر کی تو آپ چلر دے کر اس سے نوٹ بھی بنا سکتے ہیں نا، تو اس کو بدل سکتے ہیں نا آپ. تو آپ کیا کیجئے کہ اپنا ایک ہے نا الگ سے صدقہ پیٹی، مطلب صدقہ کا وہ ڈبہ بنا کر رکھیے. اور ہر برے خیال بھی آتے ہیں آپ کو، اگر وسوسہ تو شیطان ہے نا ڈالتا رہتا ہے. کبھی آپ کو وسوسہ آتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، کبھی وسوسہ آتا ہے اپنی نماز کے بارے میں، کبھی آتا ہے اپنے گھر والوں کے کسی کے بھی بارے میں، تو صدقہ ڈال دو. صدقہ سے ہر آفت بلائے کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کنجوسی کے بارے میں، ہے نا. کوئی خدا داد نعمت اللہ نے دی ہے نا، اگر آپ اس کو کیا ہے بخل سے اس سے کام لیتے ہیں تو وہ اچھا اس کو نہ سمجھے. اللہ فرما رہے ہیں ہے نا. کئی بار ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بہت دیکھ کر خرچ کرنے والی رہتی ہے تو ہم بول دیتے ہیں، جیسے ہماری بہو اگر ہوگی وہ خرچ کم کرتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بڑی سیانی ہے میری فلاں بہو، جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے، پیسے ویسٹ نہیں کرتی ہے نا، وہ کسی کو فالتو میں نہیں دے دیتی ہے. تو یہ کیا ہے نا، یہ کوئی شیانہ پن نہیں ہے. یہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی نہیں ہے نا. تو یہاں اللہ نے بخل کی تردید کی ہے، بخل نہیں کرنا ہے، بخل کی تردید کی ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال والا ہے. نہ کسی چیز میں اوور ڈوئنگ پسند نہ کسی چیز میں کم کرنا پسند ہے. دیکھو اسراف منع ہے نا، ایکسٹرا خرچ کرنا منع ہے، اور تبذیر تو بالکل ہی منع ہے. ایکسٹرا سے بھی زیادہ خرچ کرنا تبذیر ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے نا، زیادہ ایک دم زیادہ خرچ کرنا تبذیر ہوتا ہے. لیکن یہ منع کیا ہے تو ساتھ میں کنجوسی سے بھی، بخل سے بھی منع کیا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو درمیانہ طریقہ کرنا ہے نا. تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا. مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا ہے. تو بخل کیا ہوا؟ بخل کی ڈیفینیشن کیا سمجھے آپ لوگ؟ اتنا میں نے جو بات بتائی کہ اسے کیا سمجھے آپ لوگ؟ بخل کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کیا؟ راہ میں ڈولے کے لیے کوئی کمی نہیں کرنا، اور حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ کمی، مطلب بے حد اسراف بھی نہیں اور بے حد کمی ماشاء مت کرو، اس کے درمیان میانہ روی رکھو. اور جو اللہ نے ماشاء خرچ اللہ کرنے
اس کی راہ میں صدقہ خیرات وہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، اللہم زد وزد۔ دیکھیے بخل مطلب جب خرچ کرنا جائز ہے، کہیں پر خرچ کرنا جائز ہے، حلال بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور عین ضروری بھی ہے، باوجود اس کے اگر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بخل کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب خرچ کرنا جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، عین ضروری بھی ہے وہاں پر خرچ کرنا، باوجود اس کے کوئی خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بخل کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہے نا کسی کو مال دیا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے نا، وہ دنیا میں رہتا ہے، پوچھا گیا کہ یہ ہے نا، یہ مطلب اللہ نے کسی کو مال دیا ہے لیکن اگر وہ اچھے حلیے میں نہیں رہتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اچھے حلیے میں اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں رہتا ہے، تو پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا یہ غریب ہے؟ ہم؟ تو فرمایا صحابہ کرام نے نہیں، یہ غریب تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کی جو مال ہے اس کے پاس، تو اس کے حلیے سے بھی اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ مطلب اسلام کیا پسند کرتا ہے؟ اگر اللہ نے تم کو پیسے دیے ہیں تو اس سے آپ کے پیسے کا نعمت ہے اللہ کی، تو اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اوور اسپینڈنگ کرنا، دکھاوا، ریاکاری نہیں کرنا ہے، لیکن جتنا دیا ہے اس حساب سے اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو اس حساب سے رکھنا بھی ہے۔ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت سارا مال ہوتا ہے، بس تجوری میں جمع ہی کر رہے، جمع ہی کر رہے، نہ بچوں کو دے رہے، نہ بیوی کو دے رہے ہیں، نہ خود پہن رہے اچھے کپڑے، نہ ان کو پہننے کو دے رہے ہیں، نہ ان کو اچھی جگہ میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں، مطلب جمع کر کر کے بس رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا مجھے کہ ایک درہم وہ ہے جو انسان خود پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم وہ ہے جو وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم وہ ہے جو وہ غلام پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم وہ ہے جو وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو تیرا بہترین درہم جو تو نے خرچ کیا وہ ہے جو تو نے خود پر اور اپنے بیوی بچے پر خرچ کیا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی؟ صدقہ خیرات غلام پر، دوسروں پہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور خود پر بھی خرچ کیا جائے، ہے نا؟ تو بہترین درہم کہا گیا اس خرچ کو۔ تو یہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کو خرچ کرو، پر بیزا اسراف نہیں کرنا ہے آپ کو، ہے نا؟ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ تکبر، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اسراف کے ساتھ ساتھ حد سے بڑھنا بھی نہیں چاہیے نا، تکاثر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکاثر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بیٹا، تکاثر کوئی سمجھتا ہے؟ بتاؤ مال تکاثر کی کیا ہوتا کثرت ہے؟ کو کہتے ہیں بج۔ اس میں کیا کرتا ہے انسان تکاثر میں؟ مال کے پیچھے دوڑتے ہیں، فضول خرچی کرے۔ مال کو جمع ایک کر دم کر کے خرچی رکھتا ہے، اس سے کرتا ہے باجی، محبت مال کرتا ہے۔ خرچ۔ گن گن کے ہوں رکھتے ہیں۔ ہاں، اس سے ہوں محبت بھی کرتا ہے مال سے۔ ہوں اور ایک چیز ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے اس میں، دیکھو تکاثر میں تو گن گن کر رکھنا تو ہے، مال بڑھنا ہے نا، تکاثر کا مطلب ہی ہے کہ مال بڑھانے کے پیچھے ہے نا سب چیز کو چھوڑ دینا، خالی بڑھ جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، لیکن دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ اس سے زیادہ، فلاں سے زیادہ ہو جائے، سب سے زیادہ ہو جائے۔ تکاثر کا مطلب ہے سب سے زیادہ ہو جائے، مطلب سامنے والوں سے کمپٹیشن کر کے سب سے زیادہ کی پیچھے بھاگنا، نہ میرے پاس زیادہ ہو اور دوسری بات سب سے زیادہ ہو، تو یہ تکاثر ہوتا ہے کہ بس میں جو بھی خرچ کروں گی، کیا بولتے ہیں، اپنے بچوں پہ کروں گی، مطلب بچوں پہ کروں گی، ٹھیک ہے وہ تو حلال ہے کہ بچوں پہ سب سے بہترین خرچہ ہے، بیوی بچوں پہ کرو، لیکن تم اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ بچے کو ڈیزائنر کپڑے ہی پہنانا ہے، حالانکہ وہ ہے نا جیسا فیشن میں، جیسا ابھی مارکیٹ میں مل رہا ہے، معاشرے میں جو چل رہا ہے وہ پہناؤ تم اپنی حیثیت کے حساب سے، لیکن ایک دم ڈیزائنر ہی پہنانا ہے تو بیزا خرچ ہو گئے نا یہ، نہیں میں فلاں ہی مطلب ڈیزائنر کا کپڑا پہناؤں گی، فلاں مطلب جو ٹاپ لسٹ جو اسکول ہے وہیں ہی پڑھاؤں گی تبھی میرا بچہ مطلب لائق بنے گا، اتنا زیادہ بھی اوور مطلب ہے نا ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ کیا ہوتا ہے تکاثر میں چلا جاتا ہے نا، ضرورت پر خرچ نہیں کرو گے تو یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے،
ہے نا حرام ہے، وہ بخل ہے، مطلب وہ بخل کے اندر آتا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں پر اگر تم خرچ نہیں کرو گی تو وہ کنجوسی ہے، بخل ہے نا۔ نیسیسٹی جہاں ہے، ضروریات زندگی جہاں ہے وہاں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اپنے اور پھر بندے کے حقوق ہے نا، اپنے اور اپنے گھر والوں، رشتے داروں، سارا سرکل جو آپ کا آس پاس کا جو ہے سرکل آپ پورا کر دیے، اس کے بعد جو ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے تو انسان کو کہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کیا فرمایا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، ساتھ میں پھر بعد میں کیا کرو، بچ جائے تو کیا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے نا۔ تو اپنے اور اپنے بندوں کے، اپنے اللہ کے بندوں کے ہے نا کے بعد اللہ کا بھی حق ہے صدقہ اور خیرات دینے کا، ہے نا۔ زکوٰۃ تو ضروری ہی ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی آپ ڈنڈی مار ہی نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کا حق نہیں دینا بھی کیا ہے، یہ تو بدترین بخل ہے۔ سب سے بدترین بخل کیا ہے، جس نے دیا ہے تم اسی کی راہ میں نہیں دے رہے ہو۔ زکوٰۃ تک ادا نہیں ہو رہا آج کل۔ اگر انسان ساری دنیا میں سب لوگ اگر برابر سے زکوٰۃ دیں گے نا تو غریبی کہیں دکھائی نہیں دے گی، برابر سے ہو ہی نہیں رہا ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے۔ تو بخل کا مطلب ریزن سمجھ میں آ رہا ہے، مال کی محبت ہے کہ میرے پاس 2000 ہے، اب اگر میں دے دوں گی تو اتنا کم ہو جائے گا، ہے نا۔ آج 99,000 ہے، اللہ کی راہ میں دے دی تو پھر تو اور کم ہو جائے گا، کب میں 1 لاکھ تک پہنچوں گی، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے ہی بخل ہوتا ہے۔ مال کی ہرس ہوس آتی ہے تو ضروریات پر بھی خرچ کرنے سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ حدیث کا الفاظ یاد آ رہا ہے آپ لوگ کو، ہرس اور بخل ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، ہے نا۔ ہرس اور بخل جو ہے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، مطلب اتنا نقصان کرتے ہیں ایمان کا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا کہ ایک ہے نا جو یہ جو ہرس اور بخل ہے، ہوس بخل، یہ جو ہے ایمان کا جتنا نقصان کرتے اتنا بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا ہے۔ روز صبح شام 2 فرشتے اترتے ہیں نا اللہ کے حکم سے، اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، ہے نا، دینے والے کو تو اور دے، اور جو روکے ہے نا جو نہیں دیتا ہے اس کو کیا ہے تو بھی روک دے، کو نہیں ملے، ہے نا مال۔ یہ مال کو زکوٰۃ صدقات کے طور پر خرچ نہ کریں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گلے کے طوق بنا کے یہ ڈالے جائیں گے۔ کنجوسی کریں گے، خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں تو پھر کیا ہوگا، گلے کا طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ وہ مال کیا ہوتا ہے، کنج کہلاتا ہے۔ کنج کس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام پوچھے کہ کنج کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول، تو جس مال پہ کیا ہے زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، اللہ کے حق کو نہیں ادا کیا جاتا، زکوٰۃ نہیں ادا کیا جاتا، وہ مال کیا کہلاتا ہے، کنج کہلاتا ہے۔ اور پھر کنج یہ جو ہوتا ہے، جو مال جس پہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا جاتا ہے، وہ سونے چاندی کے جو ہے نا جو بھی ہے سونا اور چاندی ہے، وہ آگ میں تپا کے انسان کو داغا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، لو دیکھو یہ وہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ قیامت کے دن جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مال جو ہے گنجے سانپ کی شکل میں، ہے نا، جس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا یہ سیاہ نقطہ مطلب سب سے زہریلا سانپ جو ہوتا ہے اس کے ہے نا سر پہ یا آنکھوں پہ جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ گلے کا طوق بن جائے گا، وہ منہ پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا کنج مال ہوں۔ آگ کے طوق یا سانپ کے طوق ہوں گے۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہم کو ہے نا کیا، بل یہاں آیت میں ہم نے کیا پڑھے کہ تم جو کچھ کنجوسی سے جمع کر رہے ہو نا وہی قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو حدیث سے پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ طوق کیا ہوں گے، ہے نا، یہ سونے چاندی کے ہے نا آگ کے طوق ہوں گے یا پھر سانپ کے طوق ہوں گے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے مانین زکوٰۃ کے بارے میں، مطلب جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی ان کو قیامت کے دن منہ کے بل لٹا دیا جائے گا، میدان محشر میں منہ کے بل لٹا دیا جائے گا،
सोने चांदी की तख्तियां बना के, जो भी सोना चांदी उन्होंने जमा किया होगा उनकी तख्तियां बना दी जाएंगी, फिर उसको जाल आग में तपा के इनकी पीठों को दागा जाएगा। और जब ये तख्तियां जरा सी ठंडी हो जाएंगी तो फिर उनको आग पे दहका के फिर से लाया जाएगा और ये अमल जारी रहेगा। और कब तक जारी रहेगा? फरमाया जब तक लोग अपना रास्ता जन्नत या जहन्नुम तक पकड़ नहीं लेंगे। तो लास्ट में जो जन्नत या जहन्नुम की तरफ रास्ता पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे? कितने दिनों बाद होगा मालूम है ये? महशर का रोज कितने दिनों का है, कितने साल का है? 50,000 साल तो होंगे 50,000 साल को साल का अच्छा एक है। दिन 50,000 माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद 50,000 साल तक के ये काम चलता रहेगा, ये अमल दोहराया जाएगा। तपाया जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर से उसको तपाया जाएगा, पीठों में है ना, पहलुओं पे दागा जाएगा। जिस शख्स ने बकरियों की ज़कात नहीं दी होगी वो बकरियां आएंगी, अपने खुरों से कुचलेंगी, सींगों से कुरेदेंगी, रगड़ेंगी और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और ये अमल भी 50,000 साल, मतलब साल का नहीं बताया गया, वहां पर कहा गया है कि ये अमल जारी रहेगा जब तक लोग अपना रास्ता जन्नत या जहन्नुम तक पकड़ नहीं लेंगे। और वो लोग जिन्होंने ऊँटों की ज़कात नहीं दी होगी, ये ऊँट जो होंगे मोटे तंदुरुस्त होके लाए जाएंगे, वो पाँव से कुचलेंगे, मुंह से काटेंगे और वो जो होंगे वो शख्स जो है बिलबिलाएंगे। ये भी क्या होगा? उस वक्त तक होगा जब तक कि लोग अपना रास्ता जन्नत या जहन्नुम तक पकड़ने की तरफ पकड़ नहीं लेंगे। अल्लाह दिलों की तंगियों से बचा ले, अल्लाह हाथों की तंगियों से बचा ले। अल्लाह हमारे हाथों में कुछ शादगी अता फरमा, हमारे दिलों में कुछ शादगी अता फरमा। खैर और हक के कामों में हमको खुले दिल से खर्च करने वाला मोमिन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब समझ गए कि गले का तौक है ना, ये क्या है ना? अच्छा, ये जो है आगे की जो आयत है कि वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। जमीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है ना? ये तो बेशक हम सब जानते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं अल्लाह सब कुछ क्या कर रहा है, लिखवा रहा है ना। जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह के लिए है। अल्लाह तुम्हें दे रहा हो, तुम अल्लाह की राह में नहीं देना चाहते, है ना? पूरा का पूरा भी नहीं मांग रहा अल्लाह, है ना? 2.5% ही तो मांगता है तुमसे। तो जब ऐसी बात कही जाती है तो अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह क्या है, तंगदस्त है या गरीब है और हम धनी हैं, हम माल वाले हैं और अल्लाह क्या हो गया, गरीब हो गया, नाउजुबिल्लाह। तो हमने उन लोगों की बात सुन ली जो ये कहते हैं, उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी उनके अमाल नामे में दर्ज है। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कहते थे? कौन लोग थे ये? जब अल्लाह ने क्या किया था, सूरह बकरा की जो आयत थी ना, मंजल्लजी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, ये आयत जब उतरी थी ना, कौन है जो अल्लाह को है ना क्या दे, कर्ज़े हसना दे? तो यहूदियों ने कहा, क्या कहा था? ए मोहम्मद, तेरा रब नाउजुबिल्ला फकीर हो गया है, गरीब हो गया है, इसलिए अपने बंदों से कर्ज मांगता है। तो फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जो ये बात करते हैं उनकी बात को अल्लाह ने क्या कर लिया, सुन लिया है और अल्लाह ने नोट भी कर लिया है। यहाँ से ये आयत से हमको ये बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जुबान से जो भी बात निकलती है वो अल्लाह सुन रहा होता है। हमको लगता है ना कि जब फरिश्ते पहुंचाएंगे तभी अल्लाह को पता चलेगा, नहीं। हाँ, तुम्हारी जो बात जिसने कही है अल्लाह, है ना, अल्लाह के बारे में अल्लाह ने क्या किया, सुन भी लिया है और ये बातें हम लिख लेंगे। अल्लाह लिखवा भी लेता है और सुन भी लेता है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि दुआ नहीं सुनता अल्लाह, है ना? दुआ तो सुन रहा है अल्लाह। हमारे कुछ खैर का मामला होता है, जब खैर होता है तभी वो दुआ कबूल भी होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कभी तुरंत कबूल कर लेते हैं, कभी बाद में भी कबूल करते हैं, कभी कभी उसकी वजह से हमारी कुछ परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, है ना? या फिर आखिरत के लिए जखीरा कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है नेकियों के तौर पे। तो दुआ कबूल नहीं होती है ऐसा कभी नहीं कहना, ऐसा होता ही नहीं ना। अल्लाह सुनता ही है ना? अल्लाह दुआ कबूल करता ही है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कह दिया था, है ना, ऐसी
اپنے منہ سے انہوں نے غلط بات نکالی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی. یہود نے جو بات اللہ کے لیے کہی نا، اس سے بڑھ کر اللہ کے خلاف کوئی شرکشی کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بڑھ کے کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جو ساری دنیا کو دے رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، ساری دنیا کو دے رہا ہے، کیا وہ اس کے پاس کمی ہو جائے گی؟ وہ بندوں سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ. کیا اس کا سب ختم ہو گیا خزانہ؟ نعوذ باللہ. اس سے بڑھ کر کوئی سرکشی والی بات نہیں ہو سکتی. اس الفاظ میں آپ اگر دیکھیں گے نا تو اللہ کی شدید ناراضگی جھلک رہی ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا اپنے بندوں کی. بندے سرکشی کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے. ہم بولتے ہیں اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے، پکڑتا کیوں نہیں ہے. پوچھتے ہیں نا سب لوگ آ کے، ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے اللہ، یہ تو اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو اور دیے جا رہا اور دیے جا رہا، ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے. تو ابھی پچھلے کل کی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کیا کرتا ہے، ان کو سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ چاہو کتنے گناہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. تو کبھی بھی گناہ گار کے لیے ہم کو ایسا لگے نا تو ہم کو یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہ میں چھوٹ دے رہا ہے، سرکشی میں چھوٹ دے رہا ہے کہ جتنی کر سکتا ہے کر لے، کتنے گناہ تو سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے. اس لیے چھوٹ دیتا ہے اللہ کہ میرا بندہ کتنے دور تک جاتا ہے سرکشی میں. ٹھیک ہے، تو اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا ہے نا. لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن جب اس کی کیا ہوگی، سزا پوری پوری دی جائے گی، کیونکہ اللہ سب چیز نوٹ کروا رہا ہے. کوئی حجت نہیں کر سکے گا، اللہ کو نوٹ کرانے کی ضرورت نہیں تھی ہے نا. اللہ کو نوٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے یہ کیا تھا. لیکن اللہ کروا رہا ہے تاکہ بندہ حجت نہ کرے، کیونکہ جو جھوٹا ہوگا وہاں بھی جھوٹ ہی بولے گا ہے نا. جو جس خصلت کا ہوگا نا اس کی خصلت قیامت کے روز وہی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمیشہ زندگی بھر اپنی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی تسبیح ہے نا، اس کی ذکر اور اس کی بزرگی بیان کرتے رہیں گے، تو وہاں پہ بھی بندہ وہی کرے گا. اگر ہم یہاں پہ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، حدیث کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ہے نا، تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، ہم ایسی ہی باتیں، ایسی ہی مجلس برپا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہے نا. تو انسان جس حرکت میں مرتا ہے نا اسی حرکت میں ہے نا کرتا ہے زندگی بھر، اسی میں اس کی موت آتی ہے اور اسی حال میں وہ اٹھایا بھی جاتا ہے نا. تو وہ جب اٹھے گا تو وہی حرکت بھی کر رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بات ہم نے ہے نا ہم ان کے خلاف درج کر رہے ہیں. اور وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک ہی غلطی یہ تھوڑی نہ کیے ہیں کہ اللہ کو ایسے نعوذ باللہ یہ کہا، بلکہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل بھی تو کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے. اور جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان غلطیوں، ان گناہوں کی سزا میں کیا ان کے لیے ہے نا، اللہ نے کلیئر کٹ یہاں پہ کہہ دیا کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. ان وجہ سے ان دونوں جو وجہ دی اللہ نے، ایک تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے تھے، دوسرا انبیاؤں کو قتل کرتے تھے ہے نا. ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو نا. تو یہ تمہارے کیا، پھر اللہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تمہارے کیے کا قتل ہے نا. جو سورہ بقرہ میں جب یہ آیت آئی تھی نا ہم وہاں بھی پڑھے تھے کہ انبیاؤں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ آیت میں فرمایا یہ تمہارے کیے کا پھل ہے نا تم کو مل رہا ہوگا. جب قیامت میں تم کو عذاب دیا جائے گا تو یہ وہی ہے جو تم نے کیا ہے، تمہارے عمل کا یہ پھل ہے نا. اللہ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا ہے نا، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا. پھر جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلایا، ایک گروہ کو تم کیا کرتے رہے، قتل کرتے رہے. ایسے سورہ بقرہ میں آیت اسی طرح کی آیت تھی نا وہاں پر بھی، تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا ایک گروہ انبیاؤں کا تھا جن کو تم نے قتل کر دیا، اور ایک گروہ کو تم کیا جھٹلاتے ہی رہے، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم جھوٹ بول رہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے ہے نا. اگلی آیت میں اللہ نے اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے، استغفر اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم ہی نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے
ایسی قربانی نہ کرے جسے غیر سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، میرے سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جنہوں نے تو بہت سی روشن نشانیاں بھی لائے تھے، معجزہ لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کر رہے ہو کہ تم کو ہدایت ملی ہے یہ۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو پھر ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا یہودیوں کو، اہل کتاب کو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو تبھی ایمان لائیں گے جب ہم کو، ہے نا، ہم تو انہیں، ہم کو تو ہدایت دیا اللہ نے، ہم کو بتا دیا ہماری کتاب میں، تو تمہارے نبی تو وہی ہوں گے سچے نبی جو اگر صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی اور اس کو کیا کرے گی، اس صدقے کو قبول کر لے گی، مطلب پورا کھا جائے گی آگ میں، وہ پورا کیا ہو جائے گا، جل جائے گا۔ تو سمجھ جانا کہ وہ کیا ہے، نبی ہے۔ اعوذ باللہ۔ ایسی بات ہم نے کہاں پڑھی ہے؟ کون سے قصے میں آتا ہے یہ؟ ہم؟ آگ ابراہیم آتی علیہ ہے اور السلام صدقے کو کے بعد قبول کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت، آدم علیہ السلام کے وجہ سے لوگ دو جی بیٹے بھائی، پیدا حابیل اور قابیل کے وقت۔ حابیل اینڈ قابل کے وقت۔ ماشاء اللہ، سب انٹلیکچوئلس بیٹھے ہیں، الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک میری زبان سے ہمیشہ حق کی جاری ہو۔ میرے سامنے سب ماشاء اللہ سے سب انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں، الحمد للہ۔ حابیل اور قابل کے قصے میں بھی آتا ہے نا، دونوں جب مکر کر رہے تھے، جھگڑے کر رہے تھے، تو اس کا جو بھائی جھگڑا کر رہا تھا، تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ دونوں اپنا اپنا صدقہ رکھو، ہے نا، اونچائی پر، پہاڑی پر، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا تو پھر وہ مطلب سچا ہوگا، وہ مطلب اس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو پھر اس پر بھی اس نے جھگڑا کیا تھا، ہے نا، قابل نے کیا کیا تھا، حابل سے جھگڑا کیا کہ اللہ تو ہے، مطلب تم نے تو ہے اس کے لیے دعا کی ہوگی اس لیے اس کا صدقہ قبول ہو گیا، ایسا کر کے، ہے نا، تو وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی۔ تو یہ لوگ بات پیش کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ رسول ہو تو پھر آپ صدقہ کرو، پھر آپ کے صدقے کو آگ آئے گی جو کھا لے گی، تبھی ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا، ہر نبی کو یہ پہلے زمانے میں یہ تھا، ہے نا، پہلے زمانے کی جو تخلیق ہوئی تھی اس میں یہ تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات تو نہیں تھی نا کہ صدقہ قبول کرنے کے لیے یہ مطلب یہ والی شرط پوری ہوگی تبھی صدقہ قبول ہوگا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے تو صدقہ قبول کیا ہے نا، تم جس بھی راہ میں دو گے، اللہ کی راہ میں جس بھی طریقے سے دو گے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہم کو تو یہی حدیث میں بتایا گیا ہے نا، سنت سے بھی یہی ثابت ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پہ آنے والے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہے نا، تو ہم کو یہ ہم کو ملا۔ تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے ہدایت دے دی بھائی، ہے نا، ہم کو تو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اسی کو تم رسول مانو اور اسی کی تصدیق کرو جس کی دعا سے کیا ہو، آسمان سے ایک آگ اترے جو تمام، ہے نا، جو جمع شدہ صدقات ہو، چاہے وہ، ہے نا، جانور ہو چاہے وہ مال ہو، سب کو وہ جلا ڈالے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذریعے اس طرح کا معجزہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہہ دیا اس آیت میں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے کھلی نشانیاں لے کر بھی آئے اور وہ معجزہ بھی لائے، جس کا مطالبہ مجھ سے تم کر رہے ہو نا، معجزہ چاہیے، اور وہ جو معجزہ تم چاہ رہے ہو آگ والا، وہ بھی تو وہ لوگ لے کر آئے تھے نا، پھر اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں قتل کر دیا تم نے؟ پہلے نبی تو یہ دکھاتے تھے نا معجزہ، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر تمہارے نبیوں کو، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا نا، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو کیا تھا انہوں نے قتل، ہے نا، تو تم نے پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کر دیا؟ تو یہود کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے نا، تسلی دی کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ غم کی بات نہیں ہے میرے نبی، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھلی نشانیاں پیش کی تھی اور اللہ کی آیت پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کیا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل؟ نبی کہتے تھے ان کو کہ تم یہ مت کرو وہ مت کرو، تو ان کو وہی سب کرنا تھا۔
جو نبی کہتے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تھے، ہے نا، رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی تو تیاری کر لیے، ان کے حساب سے تو انہوں نے سولی چڑھا بھی دیا، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ہے نا۔ ان لوگوں نے تو پورا کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو، ہے نا، ختم کرنے کی، پوری 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 سازش رچ چکے تھے۔ تو اگر تم سچے ہو تو پھر ایمان والے ہو تو تم نے اپنے رسولوں کو کیوں قتل کیا بھائی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، ہے نا۔ تم جو بول رہے ہو سب تم جھوٹی بات کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا، ہے نا۔ وہ لوگ تو معجزہ لا چکے تھے نا، اگر آپ نہیں لائے ہیں تو کوئی بات نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ لوگ تو معجزہ لانے والوں کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، جو کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشنی پھیلانے والی کتابیں لائے تھے۔ مطلب آپ سے پہلے بھی تو ہم نے ان نبیوں کو، پیغمبروں کو کیا کیا تھا، صحیفے دیے تھے، ہے نا، روشن کتابیں دی تھی۔ ان کی کتابیں تو ایسی تھی جن میں تحریف کے شکار بھی ہوئی وہ، ہے نا، لیکن ہم نے آپ کو جو کتاب دی وہ تو تحریف کی شکار بھی نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ تسلی رکھیے، ہے نا، یہ لوگ تو ان کو بھی وہ کر چکے ہیں۔ آخر کار ہر ایک کو مرنا ہے، اور تم سب اپنا اپنا پورا بدلہ قیامت کے دن پانے والے ہو۔ کامیاب اصل میں وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو صرف ایک کھلے دھوکے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہترین بات اس آیت میں بتائی ہے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے، کامیابی کیا ہے؟ کامیاب اصل میں وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دو چیزیں ہوئی نا، دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل کر دیا جانا۔ اب اگر رہی دنیا کی بات تو یہ تو صرف دھوکے کی چیز ہے، یہاں کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، مطلب، ہے نا، یہاں کی جو کامیابی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جب سراٹے سے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے، ہے نا، بڑی سی، ہے نا، کار گزرتی ہے، ہمارا دل بھی دھک سے رہ جاتا ہے نا، ہم کو لگتا ہے بڑے، ہے نا، کامیاب لوگ ہیں یہ لوگ جو بڑی کاروں میں گزرتے ہیں اور بڑی بڑی حویلیوں پہ، محلوں پہ رہتے ہیں، ہمارا دل بھی سن نہ کر جاتا ہے، کئی بار کرتا ہے نا کہ یہ لوگ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ یہاں کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف دھوکے کی چیز ہے، دنیا، ہے نا، دنیا کا سامان دھوکے کا، ہے نا، دھوکے کی چیز ہے پوری۔ تو الحمدللہ، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے فرسٹ ٹائم یہ نہیں بتایا، اللہ نے بہت ساری جگہ جو ہے یہ بات فرمائی ہے نا، بہت ساری قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا، بہت سارے جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے نا وہ کیا ہے، سب، ہے نا، دھوکے کی سامان ہے، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس میں ایک حدیث میں نے لکھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مطلب یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ جو آگ کا آنا ہے، جلا دینا ہے نا، علامت تھا اس سمے یہ قبولیت کا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ہمارے نبی کے زمانے میں یہ کوئی قبولیت کا درجہ نہیں ہے نا، اس زمانے میں تھی کہ کوئی نبی قربانی پیش کرتا تھا، دعا کرتا تھا تو ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، ٹھیک ہے، یہ پرانے زمانے کے لیے ہے نا، پہلے نبیوں کے زمانے میں تھا، اب ہمارے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ نہیں کر کے دکھایا۔ تو ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے حدیث مروی، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، جہاد کے بارے میں شاید یہ میں نے لکھا، الگ جگہ پہ لکھ دیا ہے، جہاد کیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو اور ابھی گیا نہ ہو، مطلب اس کا دل وہاں لگا ہوا ہے، نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہو لیکن ابھی اس کی چھت ڈلنے کی ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہو اور ان کے جننے کا وہ منتظر ہو۔ مطلب دنیا کی معاملات میں اگر تمہارا دل اٹکا ہوا ہے تو وہ جہاد بھی نہ کرے۔ ابھی اپنے نبی کا نام نہیں ہے یہاں پر، ایک نبی ہے، نبیوں میں سے ایک نبی کی بات ہو رہی ہے یہ، تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا،
کہ ان کے جانور جننے والے ہیں، ان کے منتظر ہو، شادی کر لیا ہے بیوی کے پاس جانے کے منتظر ہو، اور پھر مکان بنایا ہے تو وہاں چھتیں ڈالی جا رہی ہو، اس کے منتظر ہو کہ اس میں رہے جا کے۔ اس نبی نے جہاد کیا، ان کو سب کو منع کیا جو جو اس کے منتظر ہے وہ نہ جائے۔ الگر جو اس نبی نے جہاد کیا وہ نماز اثر کے وقت یا اثر کے وقت کے قریب ایک بستی کے پاس سے گزرے، نبی نے سورج سے کہا تو بھی معمور ہے میں بھی معمور ہوں، پھر اس طرح دعا کی اللہ سورج کو ہم پر روک دے۔ سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی، مال غنیمت جب جمع کیا تو آگ آئی تاکہ اسے تاکہ اسے کیا ہو ختم کر دے، لیکن اس نے نہیں جلایا۔ جلا دے کر کے آگ آئی لیکن جلا نہیں۔ کسی نبی کی بات ہوگی اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا، صدقہ جو ہے جل جاتا ہوگا دعا کرنے کے بعد۔ تو اللہ نے وہ مال غنیمت کو جو جمع کیا تھا اس نبی نے اس کو آگ نے کیا کیا، نہیں ایکسپٹ کیا، جلایا نہیں۔ تو نبی نے کہا تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، مطلب مال غنیمت جو جمع ہوا تھا اس میں کچھ تو خیانت ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ مطلب جتنے قبیلے کے لوگ اس پہ تھے اس جنگ میں، تو انہوں نے ان کو بلایا جہاد میں، جو جو لوگ تھے سب کو۔ تو اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، مطلب جب اس نے بیعت کر رہا تھا تو ایک شخص کا ہاتھ جو ہے نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارے قبیلہ پورا جو قبیلہ ہے مجھ سے بیعت کرے۔ الغرض جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک وہ لے کر آئے، ٹکڑا لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ لیا۔ پھر آگ آئی تو اس نے اسے جلا کر کیا کیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہ ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، نبی کی جو مال ہوتے تھے ان کو کیا ہے آگ جلا کے کیا کرتی تھی، اس کو قبول کرتی تھی۔ قبولیت جو ہے ہوتی تھی تو آگ جو ہے اس کو کھا جاتی تھی، مطلب ختم کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، راکھ کر دیتی تھی۔ تو یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی نا، تو یہ معجزہ نبیوں نے پیش کیا ہے لیکن آپ کو نہیں دیا گیا یہ معجزہ، تو اگر تم کو معجزہ ہی پسند تھا تو تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا، اللہ نے یہ فرمایا۔ بخیلوں کا حال اور کفر بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا کے جس مال اور متاع کو جمع کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، بخل کرتا ہے، یہ سب فانی ہے، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اب باقی کیا چیز رہنے والی ہے؟ آخرت کی جو تیاری ہے، آخرت کی جو فکر ہے، آخرت کے لیے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہی کیا ہے، ابدی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کی کوشش کرے، ہر ایک جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور ہے کیا عزت والا ہے۔ سورہ رحمان میں آتا ہے یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26-27 کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے دھوکے کا دھوکے کا، چھلاوے کا ہے دنیا کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تم کس کی فکر کرو؟ آخرت کی فکر کرو۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب اگلی آیت جو ہے دیکھو یہ کیا ہے، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشوں میں ضرور ڈالا جائے گا۔ کہاں پڑھے ہیں ہم نے یہ آیت؟ پہلے آ چکی ہے یہ آیت، تمہیں ضرور مال اور جان دونوں کی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ کہاں پڑھے تھے ہم نے؟ سورہ بقرہ میں ہی تو ہے نا؟ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو پھر سے ہوں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم کو جان اور مال کی آزمائشوں میں ضرور ڈالا جائے گا، اور تم کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ مطلب جب تم دین کے لیے کھڑے ہوگے، دین کا کام کرو گے، تو تم کو اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور آپ بھی کریں گی تو آپ کو بھی ملتی ہے باتیں سننے کو۔ اگر ان سب حالتوں میں تم کیا کر لو گے، صبر کرو گے اور خدا ترشی کی روش پر جمے رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو حوصلے کا کام کیا ہے بھائی؟ اگر تم کو کوئی سنا رہا ہے باتیں
ہے نا، تم دین کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر کوئی تم کو سنا رہا ہے تو تم کیا کرو، صبر کرو، ہے نا، اور اللہ کی طرف کیا ہے، اپنے انعام کے لیے کدھر اپنا فیس کدھر رکھو، صرف اللہ کی طرف رکھو اور جمے رہو استقامت کے ساتھ. تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. ان کتاب والوں کو وہ وعدہ بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. اچھا، اللہ نے بھی ان سے وعدہ لیا تھا کتاب والوں سے. کیا وعدہ لیا ہوگا؟ کتاب والوں سے کیا وعدہ لیا اللہ نے؟ کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. اہل کتاب کو جب کتابیں دی گئی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات کو تم حاصل کرو. یہ تو انہوں نے بہت اچھے سے کیا، بہت عالم تھے. یہود کی جو قوم تھی نا، عیسائی جو تھے، بہت زیادہ عالم لوگ تھے یہ لوگ. تو یہ کام تو انہوں نے کیا. تو اللہ نے فرمایا تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، پھر انہیں چھپا کر رکھنا نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ تو کیا کہ تعلیمات کو خود لیا، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا، چھپا کے رکھا. اپنی من مرضی سے من گھڑت باتیں پھر وہ کیا کرتے تھے، ملا جلا کے کیا کرتے تھے، لوگوں کو پیش کرتے تھے. تو یہاں تو انہوں نے کر دیا غلط، انہوں نے چھپا کر رکھنا نہیں کہا تھا اللہ نے، انہوں نے چھپا کے رکھا، مگر انہوں نے کتاب کو پھر پیٹھ پیچھے بھی ڈال دیا. اب یہ بھی غلطی کی کہ ان میں سے بیشتر جو لوگ تھے وہ کیا تھے، لا علم تھے. انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اپنے عالموں کے بھروسے بیٹھے رہے، ہے نا. انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور پھر اور غلطی کیا، انہیں تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. پہلے کتاب کی جو غلطیاں تھی اللہ نے پھر سے پیش کیا. آپ دیکھیے، ہمارا کتاب قرآن ہے جو محفوظ ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اگر یہ جس کتاب کی تحریف کا، جو کتاب تحریف کا شکار ہوئی، اس کے بارے میں اللہ نے یہ باتیں کی ہیں، تو پھر ہمارے قرآن کے بارے میں پھر کیا اللہ کتنا غصہ ہوگا اگر ہم اس کو کیا کریں گے، پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے، خود تو پڑھ لیں گے، لوگوں کو اس کو نہیں پہنچائیں گے، یا جو حق بات ہے اس کو لوگوں تک بیان نہیں کریں گے، پہنچائیں گے نہیں، چھپا چھپا کے بیٹھیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ بات میں کہہ دوں گی تو سب لوگ میری کلاس چھوڑ دیں گے. نہیں نہیں، میں یہ بات نہیں. ہاں، یہ جو باتیں ہوئی نا کربلا کے واقعات، میں بیان نہیں کروں گی، میں فلاں بات نہیں کروں گی، جو حق ہے وہ بات کروں گی تو سب تو میری کلاس چھوڑ ہی دیں گے، سب لوگ میرے خلاف میں کھڑے ہو جائیں گے، سب بولیں گے باجی تو فلاں بات کرتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا، چھپانا ہے. حق کو جان کے حق کو چھپانا ہے. تو جو بھی تعلیمات اللہ کی آپ تک پہنچ گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے. تو قرآن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہمارے تک کے. حدیث بھی جو ہے اللہ کے ہی وحی تھی، وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی، وہ بھی جبریل علیہ السلام لاتے تھے. تو حدیث بھی کیا ہے، اللہ کی ہی وحی ہے، اللہ کی ہی کلمات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے تھے. تو اس کو بھی کیا ہے، چھپانا ہے نا. کتاب کی تعلیمات کو چھپا کر رکھنا نہیں ہے، پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا ہے، مطلب اس کو توجہ نہیں دینا ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ساری توجہ دنیاوی علم کو دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تو تعلیمات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور پھر اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی تھے، یہ لوگ کاروبار کرتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج بھی یہ کاروبار آج بھی چل رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اپنے منصب کو بچانے کے لیے، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ہے نا، پیسوں کے لیے، منصب کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں، ہے نا، گڑبڑ کر کے بتاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک تو اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. بے شک، ہے نا، زمین اور آسمانوں کا مالک تو اللہ ہے نا، جو اپنی کرتوتوں کو، ہے نا، جو اپنی کرتوتوں کو چھپا لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو انہوں نے حقیقت میں کیا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کیا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اس کا کریڈٹ مل جائے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے. زمین اور آسمانوں کی اچھا، یہاں سے 190 نمبر کی آیت سے، ہے نا، 200 نمبر کی آیت تک کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کون سی آیتیں ہیں. کیا بتائی تھی میں نے اس کے بارے میں؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے نہیں؟ الحمدللہ، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تہجد کے وقت پہ اٹھتے تھے اور کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھنے کی جو دعا ہوتی وہ پڑھتے، پھر تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھتے، اس کے بعد جو ہے یہ والی آیت پہ نا، یہ جو 10 آیتیں ہیں نا وہ پڑھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اٹھتے ساتھ ہی پڑھتے تھے، وضو کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں وہ جی، ہاں، جو چیزیں یاد ہیں، ہے نا، وہ پڑھ یاد ہے سکتے تو ہیں، یعنی وہ قرآن پڑھ کو ہاتھ سکتے میں لے ہیں۔ کر نہیں۔ ہاں، قرآن کو ہاتھ نہیں لے کے آپ یاد ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہی ہوا نا، صبح یہ آیتیں ہیں نا پڑھ رہے زبانی ہیں، یاد مطلب ہے کہ تو وہ پڑھ یہ ہے نا، سکتے زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ آپ جاگتے ساتھ بغیر وضو کے تلاوت فرماتے تھے، تو بغیر وضو کے ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے نا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اول الالباب، اولی الالباب کے بارے میں جب ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کیے تھے تب بہت ڈیٹیل میں پڑھے تھے نا، ہے نا، کون لوگ ہوتے ہیں سیانے لوگ، کون سمجھدار لوگ، اولو الالباب کون ہوتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تھے۔ تو جو لوگ سیانے ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، کیا کرتے ہیں وہ؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے، ہے نا، ابھی آئے گا، آگے آیت میں آئے گا، ہے نا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہے نا، اور حمد و ثنا، پاک کی بڑائی بیان کرنے والے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہر پوزیشن میں بھی کیا جا سکتا ہے، سوئے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر تسبیح سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ لوگ کھانا پکانا، ہے نا، کمانا سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا؟ اولول جو الباب ہوتے ہیں، کیا وہ سب چیز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تسبیح کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے؟ اس سے کیا ان پتہ کے چل رہا ہے کہ جو اٹھتے کام کے بیٹھتے ساتھ لیٹتے اپنے ہر حال میں، سب کرنے کے بعد بھی وہ کرتے رہتے تھے بس۔ بس ہاں جی کرتے ہوئے بھی، اپنی زبان کو تر رکھتے تھے ذکر سے۔ ماشاء اللہ، کام کر رہے ہیں، ہے نا، کھانا بھی بنا رہے ہیں تو بھی زبان میں، ہے نا، زبان تر ہے ذکر سے، ہے نا، اگر ہم کچھ کپڑا دھو رہے ہیں تو بھی زبان تر ہے، اگر ہم دکان میں بیٹھے ہیں تو بھی زبان تر ہے ذکر سے۔ تو جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی بناوٹ پر فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ذکر کرنا ہے، اور دوسری بات اللہ نے یہاں فرمایا سیانے لوگ کون ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ زمین ہے، اللہ نے کیسے بنایا ہے، دیکھو تو یہ زمین، اللہ کے بندوں کو دیکھو۔ ابھی اس دن میں کھانا کھانے ہم لوگ گئے تھے سنڈے کو، تو جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، کھانا آنے میں دیر تھا تو میں ان کو بول رہی تھی کہ دیکھو تو اتنے سارے لوگ ہیں، ہم اتنے سال سے آ رہے ہیں یہاں پر کھانا کھانے، لیکن آج تک ایسا کوئی چہرہ نہیں ملا ہے کہ جو پچھلے چہرے سے ملتا ہو، ایک بھی چہرہ ایسا نہیں دکھا۔ ایون اپنے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ تو ہوٹل کی بات کر رہی ہو، بولے زندگی میں ہم نے ایسا کہاں دیکھا ہے، بولے اگر جڑواں بھی ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، بولے تو مطلب آپ سوچئے نا، یہ انسانوں کو دیکھ کر، انسان اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر، اللہ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر، زمین آسمان کی بناوٹ کو دیکھ کر اپنے کو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے نا۔ تو غور و فکر ہے نا، جس کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کی شفوات کو، اس کے اختیارات کو، اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے نا۔ تو غور و فکر جب کرتے ہیں نا تب ہم کو فوراً بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف رب کر سکتا ہے، یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ انسان تو ایک جیسے دو بلڈنگ بھی نہیں بنا سکتا، بلڈنگ مطلب ایک بلڈنگ بناتا ہے پھر اس کا کیا کرتا ہے؟ کاپی کر لیتا ہے، سیم ٹو سیم بنانا شروع کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں کیا آ جاتا ہے نا، آ ہی جاتا ہے سیم، جو انسان بنانے والا ہوتا ہے اس کی چیزیں ایک ہی جیسے بنتی ہے۔ ابھی آپ بتائیے، میں چکن بناتی ہوں نا تو میکزیمم اگر میں کوئی نئی ریسیپی نہ لوں نا تو میرا جو چکن کا سالن ہے اور میرا گوشت کا سالن ایک ہی جیسا لگتا ہے، اور پہچان جائیں گے بچے کہ یہ ممی نے بنائی ہے یا یہ فلاں چاچی نے بنائی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔
لیکن اللہ ہی ہے جو کیا ہے الگ الگ چیزیں بنایا ہے، الگ الگ طرح کی، اور کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے اللہ کی چیزوں میں، مخلوق میں، ہے نا۔ الحمدللہ چاند الگ ہے، ستارے الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ ہر ستارے جو ہے دنیا میں، اتنے ستارے ہیں آسمان پہ، ہر ستارے کی سائز الگ ہے نا، ملتی جلتی سائز بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ وہاں سے روشنی آنے میں بہت سارے ستارے ایسے جن کی روشنی ہم تک پہنچی بھی نہیں ہے، وہ تو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور باجی جو چیزیں بندے بناتے ہیں اس میں آلموسٹ ایک حد تک جا کے کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے، اس کو ریپیئرنگ کی ہاں، ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سے ہوں بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا تھکے کام ریپیئرنگ، جی اگر ریپیئرنگ ہوتی بھی ہے تو جیسی وہ ریپیئرنگ اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ ابھی ہارٹ خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے کا ہارٹ لگا بھی دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا بہت دنوں تک، کہ دوسرے کا ہارٹ دوسرے کے دل جگہ پہ لگا بھی دینا تو انسان اس کو وہ کام نہیں لے سکتا، جو اللہ نے جو ہارٹ دیا ہم کو وہ جو کام کرتا ہے۔ کوئی چیز مطلب بدل نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا، ہے نا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے نا۔ تو کون لوگ ہیں اولو الالباب؟ کون ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ پھر دوسری بات غور و فکر کرتے ہیں پوری کائنات میں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ غور و فکر کریں گے نا دنیا کی چیزوں میں، زمین آسمانوں میں، زمین کے آنے جانے، رات کے آنے جانے میں، ہے نا، دن اور رات کے آنے جانے میں، سورج چاند کے، ہے نا، اپنی جگہ پہ چلنے آنے اور جانے میں، تو ان کو کیا مل جائے گا؟ ہے نا، اللہ کی پہچان صفات مل جائے گی۔ پھر اس کو آخرت پہ کیا ہو جائے گا؟ یقین آ جائے گا، پھر وہ آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر آخرت کی فکر مل جائے گی، ہے نا۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بچا لے کہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو پھر ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ جس کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا، ایسے کا کوئی مددگار نہیں، ہے نا۔ سمجھ آ جاتی ہے یہ بات کس کو؟ سیانوں کو، اولو الالباب کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر کہ آخرت کی فکر مل گئی نا ان کو۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، تو اس کو تو صرف ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر جب فکر آخرت ہوتی ہے تو ہر آنے والی، ہے نا، جو بھی پکار آتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے بھی ہیں اور رسپونڈ بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ان کی رسپونڈ بھی ہوتی ہے، پھر وہ لوگ جواب بھی دیتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پالن ہار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے، اس لیے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے حقیقت میں بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ یقین آ جاتا ہے، فکر آخرت پیدا ہوئی تو ان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ آخرت تو ہونی ہے اور ایسا ایسا ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ کون ہے یہ؟ نبی ہے نا، پیغمبر ہیں۔ ہم نے ان کو سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا، تو اے ہمارے مالک جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ تو ایسے لوگ اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے مالک، اللہ کو مالک مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، مالک تو ایک ہی رب ہے، پھر اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو تو معاف کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو تو دور کر دے، اور ہمارا جب خاتمہ کرے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ہم کو روز کرنا ہے۔ ویسے بھی تہجد کے سمے جو بھی مانگا جائے قبول ہوتا ہے نا، تو یہ دعائیں ہیں، ہے نا۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں سمجھ لیجئے اور اس کو یاد کیجئے، اپنے دماغ میں یاد کر لیجئے، کہیے کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خاتمہ کی بھی دعا کرنی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ ہی اٹھے گا نا انسان۔ اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر۔
اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا کون مانگے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہی تو مانگے گا نا۔ تو سیانے لوگ، اولو الالباب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کی دعا بھی کرتے ہیں نا، صرف دنیا 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 اور دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی دعا کرتے ہیں کہ رسولوں کے ذریعے سے تو نے ہم کو بہت سارے کیا دیے ہیں اللہ، وعدے کیے نا اللہ نے، تم ایسا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، تم ایسا کرو گے تم کو جنت ملے گا، تم ایسا کرو گے تو تم کو جنت ملے گا، کتنی سارے ہمارے بشارت سنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، بشیرم و نذیرم، اس لیے تو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدے کیے ہیں نا، اس کو ہمارے لیے پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہیں ڈالنا، کیونکہ جو جہنم میں گیا وہ رسوائی اور ذلت میں گیا ہے نا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے کیا کہا دیکھو، جواب رب ترنت دیتا ہے۔ یہ دعا کر رہا ہے بندہ تہجد کے وقت میں، اور تہجد کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے ترنت رسپونڈ ہوتی ہے، ترنت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے ترنت جواب دیا۔ جواب میں ان کے رب نے کہا میں تم میں سے کسی کا عمل ہے نا ضائع کرنے والا نہیں ہوں، مطلب تم جو بھی عمل کرتے ہو تو میں اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے جن لوگوں نے میرے لیے اپنے وطن چھوڑے، اب دیکھو یہاں پہ جو ہے نا ہجرت کا ثواب بتایا جا رہا ہے، ہجرت کا، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے، تو دو چیزوں کا یہاں پہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے، فائدہ بتایا گیا ہے، ایک تو ہجرت کا اور ایک جہاد کا۔ ابھی میں اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے اس کو اپن پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے، بخشش ہے، وعدہ ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور پھر ساتھ میں اور کیا کروں گا، ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اسی لیے یہ دعا کر لیجئے 3 بار، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے گا، ہے نا۔ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک۔ آج تو یہ جنگ جہاد نہیں ہوتے ہیں نا، تو ہم کو کہاں جہاد کرنا ہے، ابھی اپن بات کرتے ہیں اس پہ کہ ہم کہاں جہاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا میری بات سے کہاں ہم کو جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ ایک بار ریپیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور سب سے اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی اور بدلہ تمہیں دے ہی نہیں سکتا۔ ہم ہر کام بدلے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ میں اس کو گفٹ دوں گی اس کے بیٹے کی شادی میں تو وہ میرے بیٹے کی شادی میں دے گی، میں اس کو فلاں چیز اس کے برتھ ڈے میں دوں گی تو وہ مجھے برتھ ڈے میں دے گی، ہے نا، بدلے کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کے یہاں سب سے اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر ایسا ٹرانزیکشن کرو نا، ایسا سودا کرو نا جس میں بڑا بدلہ ہے نا، ضروری ملنے والا ہو تم کو بدلہ، اچھا بدلہ ہی ملنے والا ہے، جہاں وہاں کرو آپ، ہے نا، وہی سودا کرو نا جہاں ہمیشہ فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ دنیا میں کرو گے تو کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے نا، سودا سودا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، یا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، دونوں تو نہیں ہوگا نا، ایک ہی چیز ہوگی، تو پھر وہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، وہاں کے سودے میں تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں نا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب یہ جو نافرمان اور شرکش لوگ ہیں ان کی چلت پھرت، ان کی جو دوڑ دھوپ ہے، ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اسلام کو، دین اسلام کو اور آپ کو ہے نا ناکام کرنے کی، ان کی دوڑ بھاگ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ صرف کچھ دنوں کی زندگی کا تھوڑا سا مزہ ہے، پھر یہ سب کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے، ہاں، رب سے ڈر ڈر کی زندگی جو بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کا سامان ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، مہمان نوازی بھی کرتا ہے، کیول جنت نہیں دے گا، اللہ جنت میں مہمان نوازی کرے گا۔ پھر مہمان کے لیے کیا کرتے ہیں ہم،
کتنی مشکلوں سے ہے نا کھانا تیار کرتے ہیں، ایک اچھی سے اچھی چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے مہمان بنیں گے تو اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے نا، اللہ کو تو مشقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے دل میں خیال کریں گے وہ چیز آپ کو سامنے مل جائے گی، ہے نا۔ یہ مہمانی کا سامان ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے اچھا ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس کا حقدار بنا دے۔ کتاب والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اچھا آپ یہ مت سمجھو کہ مسلمان لوگ ہی اتنے اچھے ہوں گے، ہے نا، کتاب والوں میں سے اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے اس ٹائپ کی، ہے نا، ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو اہل کتاب اگر ہے نا اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کی کتاب کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کو ماننے کا، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پہ نازل کردہ قرآن کو ماننے کا، تو ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ تو کتاب والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، مطلب قرآن پر جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب عزیز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے ہیں، مطلب کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچتے نہیں اللہ کی آیت کو قیمت پر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا ہے، تو اللہ حساب کرنے میں بھی بہت جلد ہے نا، جلدی حساب کرنے والا ہے، اس کو دیر نہیں لگتی، اس کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ عمال نامے میں پہلے ہی درج ہے، پہلے سے ہی حساب کتاب ہوا ہے نا اللہ کے پاس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، پہلی بات ایمان والوں ایمان لائے ہو نا تو صبر سے کام لو، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں جمے رہو، مطلب ہے نا کیا رہو، ثابت قدم رہو، اور پھر حق کی خدمت کے لیے کمر کسے رہو، ہمیشہ ریڈی رہو، ہے نا، اپ ٹو ڈیٹ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی رکھو، امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے آراستہ کر دے نا، ان جو صفات اللہ جو چاہتا ہے وہ سارے صفات ہمارے اندر آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سیانے لوگ ہے نا، یہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے لباسوں کی فکر، اپنے چہروں کے حسن کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ان کو دنیا کے چرچوں کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں میرے چرچے ہوں گے، ارے وہ فلاں اس کا ڈریس اس کا فرسٹ کلاس ہوتا ہے، پوری محفل میں اسی کے کپڑے دیکھنے لائق ہوتے ہیں، تو دنیا کے چرچے نہیں، ہے نا، اللہ کا چرچا کرنا ہے نا، اللہ کا چرچا وہ لوگ کرتے ہیں، اور اپنے کیا کرتے ہیں، کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس پہ کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور یہاں کی محرومی، بہت سارے لوگ کو آپ دیکھیں گے نا یہاں کی محرومی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ نے تو مجھے یہ دیا ہی نہیں، اللہ نے تو مجھے بیٹا ہی نہیں دیا، اللہ نے تو مجھے فلاں شوہر ہی نہیں دیا، اچھا شوہر نہیں دیا، نعوذ باللہ، یہاں کی تکلیفوں، یہاں کی محرومیوں کی فکریں، رشتے ناتوں کی کمیوں کی فکریں کہ ہمارے تو رشتے دار ہی ایسے ہی ہیں، ہے نا، رشتے ناتوں کی کمیوں کی فکریں نہیں کر رہے ہیں، سیانے لوگ کیا کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اور کس دن کی، ہے نا، آخرت کی رسوائی کی فکر کرتے ہیں، جنت کی فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے دعا بھی کرتے ہیں نا، پھر یہ تہجد کا وقت جب وہ دعا کر رہے ہیں تو رب جواب دیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نا، خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کی دعاؤں کو اللہ کیا کرتے ہیں، ترنت رسپونڈ کر دیتے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ سوچئے کہ صبح صبح جو یہ چیزوں ان آیتوں کو دہرا لے گا اس کا دن کیسے گزرے گا، ہے نا، کیا ایمان کی حالت میں، ایمان کے بڑھتے ہوئے، جہاد میں، ہجرت میں، ہے نا، آگے بڑھتے ہوئے نہیں گزرے گا، الحمدللہ۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اطاعت کرنے میں جو تکلیف ملے، مشکل ملے، غم ملے، دکھ ملے، نقصان آئے، اس کو بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر ڈپریشن کے برداشت کرنا ہے، یہ ہے صبر۔ اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں، اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی غم مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، نقصان آ رہا ہے، سب کو ٹینشن کے بغیر برداشت کرنا ہے، صبر استقامت کے ساتھ،
اطاعت میں ڈٹے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت میں ڈٹے رہنا ہے، یہ ہے صبر۔ اور پھر خود صبر کر لیے یہاں تک نہیں، یہ صبر ہے دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرنی ہے۔ یہ جو آیت اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں کیا ہے نا، آمنو، ہے نا، اصبرو، اصبرو کے بعد دیکھو وہ صابرو ہے، صابرو مطلب دوسروں کو بھی صبر سکھانا ہے نہ، خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی طرف مائل کرنا ہے۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا وَرَوْبِتُ، روبتو مطلب اس کے دو مطلب آتے ہیں۔ روبتو اگر آپ تفسیر کی کتاب کھولیں گے نا تو آپ کو دو مطلب ملیں گے۔ ایک تو معنی ہوتا ہے روبتو کا مربوط ہو جاؤ، مطلب جڑ جاؤ، ایسا مربوط مضبوط جوڑ بن جاؤ، مطلب رابطہ بنا لو، ایسے جڑ جاؤ، ہے نا، رابطہ رکھو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اتحاد کا، باہمی محبت کا پیغام دیتا ہے اللہ، ہے نا۔ جماعت سے جڑے رہو، کیونکہ بھیڑیا کہاں اٹیک کرتا ہے، حملہ کہاں کرتا ہے؟ ہم جہاں حدیث کا اکیلا مفہوم دیکھتے ہے ہیں نا۔ بچ جہاں اکیلا دیکھتے ہم ہیں، ہے نا، جماعت سے جڑے رہو جھنڈ کیونکہ میں نہیں بھیڑیا کرتے، ریوڑ جھنڈ میں سے حملہ نہیں ہٹی ہوئی کرتے۔ بکری پر ہی حملہ کرتا ہے، ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر ہی بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، جماعت سے جڑ جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، کیونکہ ہم نے سورہ آل عمران میں ہی پڑھا نا، ایک جماعت بن جاؤ، جماعت کے اوپر ہی اللہ کا ہاتھ ہے نا، ایک جماعت بن جاؤ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے روبتو کا پہرا دینا، جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا، پہرا دینا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، مطلب اسلامی سرحدوں کا، اسلامی ریاستوں کا، دین کی حفاظت کے لیے پہرا دینا ہے۔ کتنا پسندیدہ عمل ہے دیکھو، ہے نا۔ تو ابھی ہم اس کے بارے میں حدیث بھی بتا دیتے ہیں۔ تو آج ہم کو رابطو کرنا ہے تو کیسے کریں گے، پہلے یہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، ہم کو اگر آج رابطو کرنا ہے، پہرا دینا ہے، تو کس چیز کی حفاظت کرنی، پہرا دینا ہے بھائی؟ آج ہمارے یہاں اکنامک کنڈیشن خراب ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر طرف آپ دیکھو کلچرل کتنا اٹیک ہے، ہمارا کلچر جو ہے نا، جو غیر مسلم ہے، جو اہل کتاب ہے، ان سے کیا ہو گیا، پورا مکس اپ ہو گیا۔ ہمارا کلچر، ہماری شادی کا، خوشیوں کا، غمیوں کا، ہر طرح کا کلچر آپ دیکھ لیجئے دوسروں سے متاثر ہو رہا ہے۔ پہرا کرنا، حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اپنے معیشت کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو، ہر چیز کی ہم کو آج حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ آج ہمارے اولادوں کے لیے ہم کو ان کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے نا، اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے نا، کسی اور کا نہیں، شریعت کو لے کر ہم کو جمنا ہے، شریعت کی حفاظت کرنی ہے، شریعت کے جو بھی قانون ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، تو کیا چیز، کس کو وہاں پہ قائم کیا، کس کے قانون کو قائم کیا تھا؟ قرآن کی قانون کو قائم کیا نا۔ وہاں تو کوئی لوگ نہیں تھے جو قرآن کو جانتے تھے، ان کو پہلے قرآن سکھایا گیا۔ تو ہم کو شریعت کی دعوت دینی ہے تو شریعت کو پھیلانا بھی تو ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے نا۔ پہلے قرآن سکھائیں گے تب تو پھر وہ سب لوگ کیا ہوں گے، قرآن کے احکامات کو لے کر جمیں گے۔ تو اس کے لیے پھر ہم کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے گی، اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی، لوگ ہم کو باتیں سنائیں گے، کوئی کیا کہے گا، یہ تو ہے ہی باجی، ارے باجی آگے بھاگو بھاگو یہاں سے، باتیں شروع کر دیں گے اپنی، ہے نا، ہم کو سنانا شروع کر دیں گے، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ تو یہ سب چیزیں تو سننی ہی پڑے گی، یہ سب چیزوں کو برداشت کرنی پڑے گی، ہے نا، جیسے صحابہ کرام نے برداشت کیا تھا۔ ہم کو قرآن کا نظام اسٹیبلش کرنا ہے، تو جو بھی چیز ہے نا ہم سے ہو سکتی ہے، جتنا زیادہ پہرا ہو سکتا ہے اپنے شریعت کا، ہم کو پہرا دینا ہے، اسلام کی دین کی طاقت بننا ہے، ہم کو پھیلانا ہے دین کو، اور دین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو آج ہم لوگ جو چیزیں پڑھے ہیں، ہے نا، الحمدللہ آج ہمارا سورہ آل عمران بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو کون سی صورتیں ہیں یہ دونوں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیا کہا گیا ہے؟ ظہر العین نا بجی، ہے نا، دو الزہروین، ہے نا۔ چمکنے والی سے تو اس کو پڑھنے سے شیطان، ہے نا، شیطان کی اکساہٹ سے بچتا ہے انسان، ہے نا، شیطان نہیں آتا گھر میں، داخل نہیں ہوتا، ہے نا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اس کو معاف کرے اللہ۔ اچھا میں اس کے بارے میں حدیث بتا رہی تھی نا آپ کو، ایک دو حدیث بتا دیتی ہوں پھر اپنا یہ سورہ آل عمران ہو جائے گا۔ تو حدیث کا میں نے رکھی تھی، بخاری میں حدیث ہے نا، ایک بخاری کی حدیث ہے، پہلے وہ میں بتاتی ہوں کہ سیدنا سہل بن شہید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا، سمجھ رہے ہو نا، پہرا دینا، ابھی یہی بات ہوئی نا، روبیتو، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، قرآن کی کوئی احکامات ہم کو اچھی لگی، ہم کو سمجھ میں آ گئی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیں گے، ہے نا۔ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا، تو یہاں پہ جو آیت ہے وہ سرحدوں کے لیے آئی ہے، تو پہرا دینا دنیا، ہے نا، اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب سے بہتر ہے، مطلب جو بھی چیزیں دنیا میں موجود ہے اس دنیا سے، اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے بہتر ہے ایک دن پہرا دینا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ ایک مہینے روزہ رکھنا اور قیام کرنا، مطلب رات بھر جاگنا، اس سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس حالت میں، ہے نا، اگر کوئی مجاہد فوت ہو گیا، ایسا کرتے ہوئے اگر وہ فوت ہو گیا ایک دن اور ایک رات کی پہرا دیتے ہوئے، تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، مطلب کہ وہ آزمائش سے بھی محروم رہے گا، اور جب تک کہ قیامت ہوگی تب تک کہ اس کو یہ رزق جو ہے، یہ ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ الحمدللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں نا، ہر میت کے عمل کو اللہ ختم کر دیتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا ہو، مطلب اللہ کی راہ میں جو پہرا دیتے ہوئے فوت ہوتا ہے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ہے نا، ان سب میں ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ اگر آپ پہرا دیتے ہوئے بیدار رہیں گے اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کا ذکر کرنے میں، ہے نا، جو بھی پہرا ہی دینا ہوا نا، اللہ کی راہ میں بیدار رہے، پہرا دیتے ہوئے بیدار رہے، تو وہ بھی کیا ہوگی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے، اس کی جہنم کی آگ چھوئے گی تک نہیں۔ الحمدللہ اتنی ساری چیزیں ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، عبادت میں ہمیشگی رکھنا ہے، ثابت قدمی سے عبادت میں جم جانا ہے نا، اور احادیث میں تکلیف کے اوقات میں بھی پوری طرح وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آنے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے بھی بیان اس پر آتے ہیں۔ روبیتو کے لیے جو اللہ نے کہا ہے نا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اچھی طرح سے وضو کر لو اور مسجد کی طرف جا کر آنے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جب انتظار کرتے ہیں نا، وہ بھی روبیتو میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پوچھا کرتے تھے نا، سوال کے طور پہ پوچھتے تھے، پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہیں بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور تمہارے درجات بلند کر دے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ایسے اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا جب یہ دشوار ہو، مطلب ایسی ٹھنڈی سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا جب یہ دشوار ہو، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، بس یہی ہے رباط، ہے نا، جو
روبتو پڑھے نا، یہ وہی ہے روبتو. الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ترمذی کی حدیث ہے. کیا سمجھے؟ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. الحمدللہ. تو یہ سب ہے نا جو ہے ہمارے لیے کیا تھے، ہے نا، جہاد کے لیے. مطلب جو ہم کو ابھی جہاد مطلب جنگ تلوار سے نہیں لڑنی ہے ہم کو، ہے نا. اپنے کو کچھ ایسے ہے نا مسئلے آتے ہیں، ان سب میں کیا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اٹھ کھڑے ہونا ہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے. اور آج سب سے بڑا غلبہ یہی کرنا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے نا تعلیمات ہے ان کو لوگوں تک پہنچا دیں، لوگوں کو اس سے کیا کر دے، ہے نا، متنبہ کر دے کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، اور یہ خوشخبری سنا دے کہ یہ چیزیں کرنا ہے تو تم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سچ جو ہے، جو حق ہے نا، حق تعلیمات ہے، ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہی ہمارے لیے آج جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے، یہی جہاد ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، چھپانا نہیں ہے. اگر حق بات تم تک پہنچ گئی ہے تو، کہ کسی کوئی ہم کو برا سمجھے گا، کوئی ہم کو پھر بیان کرنے نہیں بلائے گا تو ہم حق بات چھپا رہے ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بات حق ہم کو سمجھ میں آ گئی، ہم اولو الالباب بنا دیا اللہ نے، تو پھر ہم کو سیانے بن کے رہنا ہے، پھر بیوقوفانہ حرکت نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران کے پڑھنے میں، اگر مجھ سے پڑھانے میں کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہوگی، کوئی بھی کمی ہو گئی ہوگی، اللہ کوئی بھی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف کر دینا. کوئی الفاظ غلط نکل گئے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دینا. آپ لوگ بھی نظر انداز کیجئے انشاءاللہ تعالی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.